سرو بیشتر جاہل حافظ جاہل مولوی، وہ ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ پارے سے شروع کرتے ہیں اور المحسنات سے شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی قرأت کو آسان بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں تو نقطے لگائے گئے، اعراب لگائے گئے، اور پھر آیتوں کے نشانات لگا دیے گئے، یعنی گول سا ایک دائرہ بنا دیا گیا، اور اس کے بعد اس میں نمبرات ڈال دیے گئے، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2۔ پھر اس کے بعد کسی دور میں یہ بھی ہوا کہ آیتوں کا ایک اتنا مجموعہ کہ جس میں ایک مضمون پورا ہو رہا ہو اور نماز میں امام اس کی قرأت کرے یا منفرد قرأت کرے، تو اس میں لفظ عین سامنے لکھ دیا گیا کہ یہ رکوع کی جگہ ہے، یعنی وہ واجب رکوع نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر اختصار کے ساتھ 7 آیتیں 10 آیتیں کم و بیش پڑھے اور ایک مضمون مکمل ہو جائے تو اس پر وہ رکوع کر سکتا ہے۔ یہ بھی خدمت کسی نے انجام دی، یہ معلوم نہیں ہے کہ کس نے انجام دی، لیکن بہرحال یہ بھی ایک کام انجام دیا گیا۔ اور پھر 8ویں صدی میں کسی مکتب کے مولوی نے مکتب کے بچوں کے لیے قرآن پاک کے 30 حصے کر دیے، اور وہ بھی اس طرح کہ 600 صفحات کا ایک قرآن شریف تھا۔ اس قرآن شریف کے جب 30 حصے کیے تو 20 صفحے کے حصے الگ الگ کر دیے۔ تو اب یہ شخص جو تھا، یہ کیونکہ عالم نہیں تھا، مکتب کا ایک مدرس تھا، اور اس کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ ایک پارہ اور دوسرا پارہ جو بنا رہا ہے تو اس میں آیت ٹوٹ رہی ہے، یا مثلا سورے کی ایک آیت ایک جگہ اور پھر اس کے بعد دوسری آیتوں سے پارہ شروع کیا جا رہا ہے، اس پر اس شخص نے غور نہیں کیا، بلکہ بس صفحے تقسیم کر دیے۔ تو 30 پاروں کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ایک ایسا عمل تھا جو ایک مکتبی ملا کا عمل تھا، جو نہ مفسر تھا، نہ محدث تھا، نہ عالم تھا، اس لیے اس کی جہالت کے اثرات پاروں کی ترتیب میں سامنے آئے۔ اس لیے میں نے اس موضوع پر متعدد تقریریں کیں اور تحریریں بھی پیش کی کہ پارے اصل نہیں ہیں۔ قرآن پاک کے لیے اصل ہے صورتیں، اور وہ ہیں 114 صورتیں، اور ہر سورے کے اندر آیتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہیں، لیکن پاروں کی قرآن پاک کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے نزول کی صدیوں کے بعد یہ عمل ایک شخص نے انجام دے دیا، اور مکتب کے بچوں کے لیے کہ وہ قرآن پاک کو 30 حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک حصہ پڑھ لیا کرے۔ تو یہ بات بھی لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے تو بار بار متوجہ کیا کہ جو حفاظ ہیں وہ کبھی بھی پاروں کی ترتیب سے قرآن نہ سنائیں اور نہ پڑھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ پاروں کی ترتیب سے تراویح میں سناتے ہیں تو معنی ٹوٹ جاتے ہیں، کہیں جملہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے 4 اور 5ویں پارے میں ہوا کہ والمحصنات من النساء سے اگر کوئی شخص شروع کرتا ہے تو وہ قرآن کی ہڈی توڑ دیتا ہے، وہ قرآن کا جملہ توڑ دیتا ہے، وہ قرآن کے معنی کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ والمحصنات من النساء سے شروع کیا جائے، لیکن اکثر و بیشتر جاہل حافظ جاہل مولوی، وہ ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ پارے سے شروع کرتے ہیں اور المحسنات سے شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ والمحسنات کا جو لفظ ہے وہ اس سے پہلے سے جڑا ہوا ہے، اور حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہاں سے جو فعل چلا اور اس کے پھر جو افعال ہیں، نائب الافعال ہیں، وہ سب اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی پر عطف ہے والمحسنات من النساء کا۔ لہذا اگر کوئی والمحسنات سے پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے فعل پڑھا ہی نہیں، یعنی کوئی معنی نہیں ہوئے۔ وہ عورتیں جو محفوظ ہیں، کیا کریں پھر؟ وہ بلا ہیں، مصیبت ہیں، کیا قصہ ہے ان کا؟ تو یہ واضح نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا تعلق حرمت سے، حرام کر دی گئی مائیں اور بہنیں، یعنی ان سے شادیاں نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ان عورتوں سے جو دوسرے کے نکاح میں ہیں، یہ بتانا ہے۔ تو اب جب تک یہ نہیں کہا جائے گا حرمت، تو اس وقت تک المحسنات کے معنی ہی نہیں طے ہو پائیں گے۔ لیکن جاہل حافظ، جاہل مولوی، کندہ ناتراش، وہ شروع کرتے ہیں، پارہ وہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ 14واں پارہ شروع کرتے ہیں، ربما یود الذین کفروا، وہ سب احمق ہیں، کیونکہ 14واں پارہ ربما سے شروع کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ یہ اس سے پہلے ایک آیت ہے سورے کی، اور قرآن سورے کے اعتبار سے اترا ہے، وہ ایک آیت کاٹ کے 13ویں میں کر دی جاہل اور احمق نے۔ لہذا چاہیے کہ اس آیت کو اس کے ساتھ جوڑا جائے اور سورے سے شروع کیا جائے، لیکن بہرحال یہ بہت بڑی نادانی اور جہالت ہے جو امت میں ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پر۔ تو بہرحال میں متنبہ کرتا رہا ہوں، اب یہ نئے حافظ ہوئے ہیں، ان کو بھی بتا رہا ہوں، اور ان کے والد بھی اور استاد بھی موجود ہیں، ان کو بھی بتا رہا ہوں، اور جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں اور سنیں گے ان سب کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاروں کی ترتیب سے قرآن پڑھیں گے تو آپ قرآن پر ظلم کریں گے اور اللہ کے کلام کو توڑ دیں گے، سوائے ان پاروں کے جو سورے سے شروع ہوتے ہیں۔
جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اقترب للناس حسابهم قد افلح المؤمنون وغیرہ وغیرہ. یہ وہ پارے ہیں جو سورہ سے شروع ہوتے ہیں. ان میں کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے کہ سورہ سے شروع کیا جا رہا ہے اور اس میں اگر پارہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے. اس لیے اس موقع پر اس سے بھی واقف ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ قرآن پاک کا صرف پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ قرآن جس طرح اتارا گیا نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح پڑھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا اس طرح جیسے کہ آپ کو جبرائیل نے پڑھایا. تو وہ سلسلہ ہے جو چلتا رہا. تو جیسے نبی پاک علیہ السلام نے جو مسائل بتائے، ان مسائل کو مرتب کرنے کا اور مسائل کو واضح کرنے کا اور ان کی حیثیت کو متعین کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ سے لیا، امام مالک سے لیا، امام شافعی سے لیا، امام احمد سے لیا اور دیگر ائمہ سے لیا.